حدیث پیش کر رہے ہیں، سنن بہقی کی حدیث ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ من تمسک بسنتی عند فساد امتی فلو اجر میتی شہیدین، کہ جس نے امت کے اندر فساد کے زمانے میں میری سنت کو لازم پکڑ لیا، فرمایا اس کو 100 شہیدوں کا ثواب ملتا ہے۔ یہ امت میں فساد کا مطلب یہ ہے کیونکہ سنت جو ہے وہ وے آف لائف کو کہتے ہیں، وے آف لائف اس کو سنت کہا جاتا ہے۔ مطلب ہے کہ کھانے کا حکم قرآن نے دے دیا، کلو وشربو، کھاؤ پیو۔ اب کھانا جان بچانے کے لیے فرض ہے، لیکن کھانا کس طریقے سے ہے، وہ طریقہ جو ہے وہ وے آف لائف، وہ سنت بتاتی ہے کہ آپ اس طریقے سے کھانا ہے، اس طریقے سے پینا ہے۔ پہننا ہے، لباس پہننا سطر چھپانے کے لیے، پہننے کا لباس کا حکم قرآن دے رہا ہے، قرآن کریم سطر چھپانے کا حکم دے رہا ہے، لیکن اب وہ پہننا کیسے ہے وہ طریقہ جو ہے وہ سنت بتاتی ہے۔ تو گویا کہ زندگی کے جتنے بھی امور ہیں ان امور کو کرنا ہے، اور کس طریقے پر کرنا ہے، وہ طریقہ کار جو ہوتا ہے وہ وے آف لائف جو اس کو سنت کہا جاتا ہے۔ ظاہر اس کی بڑی اہمیت ہے، کیونکہ بس اوقات ایک چیز کا حکم دے دیا لیکن اس کو کرنا کس سلیقے کے ساتھ ہے اس طریقہ خبر نہیں، تو کیا کریں گے؟ کہا کہ یہ کھائیے، اب کھانا کس سلیقے سے ہے، اگر کھانے کا سلیقہ نہیں تو کیسے کھائیں گے؟ یہ اٹھائیے، اب اٹھانا کس طرح ہے؟ سو جائیے، اب سونا ہے لیکن سونا کس سلیقے کے ساتھ ہے، کس کروٹ، کس پہلو، کس انداز سے، یہ وے آف لائف۔ لہذا سنت وے آف لائف ہے، اور وہ وے آف لائف کس کا؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے عملی مشاہدہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں کرا دیا ہے کہ اس رسول کو دیکھو، یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ان کی زندگی کے اندر تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ چنانچہ ارشاد فرما دیا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ اللہ کے اس رسول کی زندگی میں بہترین اسوہ ہے تمہارے لیے۔ تو یہ وے آف لائف، اس لیے فرمایا کہ ایک ایسا زمانہ آ جائے گا جس زمانے میں لوگ اس چیز کی کیئر نہیں کریں گے، بدعات اور خرافات بھی پیدا ہو گئے، لوگ اپنی من مرضی کے حساب سے کھانے لگے، جانور حیوانوں کی طرح پینے لگ گئے۔ تو ایسے جب احوال پیدا ہو جائیں اس وقت جو میری سنت کو لازم پکڑے گا، کہ ظاہر ہے کہ اس وقت کے اندر سنت پہ عمل کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جتنا معاشرہ اس سب کا کرٹیسزم آپ پہ ہوگا، آپ پر کرٹیسزم ہوگا۔ مثلا ایک چھوٹی سی مثال ہے کہ آج کل چھری کانٹے سے کھانے کا رواج مغرب میں ڈالا، اب مغرب میں اس انداز سے چھری کانٹے کا رواج ڈالا کہ سیدھے ہاتھ میں چھری پکڑی، الٹے ہاتھ میں کانٹا، لہذا سیدھے ہاتھ سے آپ نے اسے بوٹی کاٹی اور الٹے ہاتھ سے اسے کھایا۔ اب یہ ایک عام رواج، بلکہ یہ ایک ایسا سمبل، اسٹیٹس سمبل بن گیا ہے۔ ایک مسلمان بھی اسی طرح کھانے لگ گیا، جب بڑے گوروں کے اندر بیٹھتا ہے، کہ بڑی جو ایک ایلیٹ کلاس کے اندر بیٹھتا ہے تو وہاں وہ اسی طرح کاٹ کے الٹے ہاتھ سے کھاتا ہے، کیونکہ وہ سمجھتا ہے کہ اگر میں سیدھے ہاتھ سے کھاؤں گا تو یہ سارے پوری ایلیٹ کلاس ہے وہ کیا کہے گی، یار دیکھو یہ آپ یہ کیا کر رہے ہیں آپ، کیونکہ یہ کلچر، اور یہ خاص طور پہ ویسٹرن ورلڈ کا کلچر ہو وہ تو دل دماغ میں بیٹھ جاتا ہے، انسان اس سے مروب ہو جاتا ہے۔ اب جناب ایک بندے نے کیا کیا، سیدھے ہاتھ میں کانٹا پکڑ لیا، الٹے ہاتھ میں چھری لے لی، اب الٹے ہاتھ سے وہ بوٹی کو کاٹتا ہے اور سیدھے ہاتھ سے منہ میں لیتا ہے۔ تو ایک دفعہ دیکھنے والا ایک دفعہ حیران ہو کے دیکھے گا، یار یہ جو ایک طریقہ کار معاشرے میں چل رہا ہے اس سے ہٹ کر رہے ہیں آپ، تو وہ کرٹیسزم کے ساتھ آپ کو دیکھے گا، یا اگر زیادہ منہ زور ہوگا تو کرٹیسزم کر دے گا کہ بھئی یہ آپ کیا کر رہے ہیں۔ لیکن آپ چونکہ سنت کو سامنے رکھے ہوئے ہیں کہ سیدھے ہاتھ سے کھانا سنت ہے، لہذا مجھے سیدھے ہاتھ سے کھانا ہے، لہذا آپ اس طرح تھوڑا موڈیفائڈ کر کے آپ سنت پہ چلنے کی کوشش کر رہے ہیں، اسی پر آپ کا کرٹیسزم ہو جائے گا۔ چاہے کہ آپ ہاتھ سے کھانے لگ جائیں، چھری کانٹے ایک طرف کر کے اب اپنے ہاتھ سے بوٹی توڑ کے کھا رہے ہیں، ہاتھ سے چاول اٹھا کے کھا رہے ہیں، تو پھر تو کرٹیسزم کی انتہا، لوگ کہیں گے یار یہ گنوار ہے، یہ تو جاہل گنوار ہے کہ یار یہ کیا کر رہا ہے۔ بلکہ مجھے یاد ہے کہ ایک محفل کے اندر جو ہے ایک کالا مسلمان نائجیریا کا غالباً ہوگا، تو وہ جو ہے وہ چمچ سے کھا رہا تھا، تو بات چلی کہ ہاتھ سے کھانا سنت ہے، تو اس کو کہا کہ ہاتھ سے کھانا سنت ہے، تو کہنے لگے نہیں یہ ہاتھوں کے ساتھ تو جانور کھاتے ہیں، حیوان کھاتے ہیں، کہ ظاہر ان کے پاس تو چمچ نہیں ہوتا، تو کہتے وہ تو جانور کھاتے ہیں، لہذا ہاتھوں سے کھانا ہی جانور کا کھانا ہے، انسان تو چھری کانٹے سے کھاتے ہیں۔ یہ بات اس نے کہا یہ چمچ سے کھاتے ہیں، تو میں نے اسے کہا کہ مزے کی بات یہ کھانا، خود کھانا ارسال جانوروں کا کام ہے، جس کے اندر حیوانیت ہوتی وہی کھاتا ہے، فرشتے تو نہیں کھاتے، کیونکہ فرشتوں کے اندر قدوسیت ہے، وہ کھانے کے پابندی نہیں، کھاتے ہی نہیں ہیں۔ تو کھانا خود جو ہے یہ خود اٹ سیلف، یہ اینیمل جاب ہے، یہ جانوروں کا کام ہے، جانوروں کی جاب ہے۔
حیوانیت کی جاب ہے، حیوانوں کا کھانا پینا اس کا وصف ہے، اور انسان کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالی وہ حیوانیت رکھی ہے کہ وہ بھی کھانے پینے کا محتاج ہے۔ تو اس کا مطلب ہے ہاتھ سے کھانا اپنی اصل کے مطابق کھانا ہے، کیونکہ حیوان اپنی اصل پر ہاتھ سے کھاتا ہے، اور اسی حیوانیت کے تقاضے کے تحت انسان کھاتا ہے، تو وہ جب ہاتھ سے کھاتا ہے تو اپنی اصل کے اعتبار سے کھاتا ہے۔ تو ہاتھ سے کھانا تبھی اصل کے اعتبار سے، چونکہ کھانا جو ہے وہ ہاتھ سے کھانا ہے، تو نبی نے ہاتھ سے کھانے کو سنت قرار دیا۔ تو اس کو بات سمجھ میں آ گئی۔ اس لیے میں نے کہا یہ چمچ سے کھانا، یہ چھری کانٹے سے کھانا، یہ اصل کے اعتبار سے کھانا نہیں، کیونکہ کھانا کھانا جو ہے یہ اٹ سیلف خود حیوانیت کا ایک جو ہے وہ وصف ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ملائکہ تو نہیں کھاتے۔ تو اس کو بات سمجھ میں آ گئی، اس نے کہا بالکل صحیح ہے۔ اب وہ جو وے آف لائف جو سنت کا تھا ہاتھ سے کھانے لگ گیا۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے، تو ہاتھ سے کھانا، اب آپ ہاتھ سے کھائے بڑی مجلس میں، لوگوں کا کرٹیسزم آپ پہ ہوگا۔ تو نبی اس لیے فرما رہے ہیں ایسے فساد کے زمانے میں آپ زمین پہ بیٹھ کے ہاتھ سے اگر مثلا کھا رہے ہیں تو لوگ حیران ہو گئے، یار یہ کہ گنوار لوگ ہیں، یار ملا لوگ ہیں، ان کو تمیز ہی نہیں ہے، یہ نہیں کہ جناب وہ کرسی میز پہ بیٹھ کے کھا لیں۔ اب یہ کرٹیسزم برداشت کر کے اسے سنت طریقے سے بیٹھ کے کھایا، تو کرٹیسزم سے اس کے روح کے اوپر جو اس کے جو چھریاں چلی ہیں، دل آزاری جو ہوئی ہے، تو نبی اسی بات پہ کہہ رہا ہے کہ ایسے بندے کو جسے سنت کو زندہ کیا 100 شہیدوں کا ثواب ملے گا۔ 100 شہیدوں کا ثواب اس لیے ملے گا، ایک شہید جب اللہ کے راستے میں جب وہ میدان جہاد میں اترتا ہے، وہ ایک ہی وار میں قتل کر دیا جاتا ہے تو شہادت کا مقام پا گیا۔ لیکن سنت پہ عمل کرنے والا، شریعت پہ چلنے والا، وہ ماحول و معاشرے کی ہر وقت تنقید برداشت کرتا ہے، ہر وقت اس پر تنقید کے تیر چلتے ہیں۔ جراحت السنان لہل تیامو، کہ زبان کا جو تیر ہے، جو اس کا جو ہے وہ نہیں ہے کوئی، وہ تو جو نیزہ جو ہے، نیزے کا جو زخم اس کی مرم ہوتی ہے، لیکن جو زبان کا جو تیر اور نیزہ ہے اس کے کوئی مرم نہیں ہوتی۔ تو زبان سے جب تنقید آپ پہ ہوتی ہے تو آپ کی روح پہ چھریاں چلتی ہیں، آپ کی روح ایک نہیں سینکڑوں دفعہ ذبح ہوتی ہے، سینکڑوں دفعہ آپ کا دل کٹتا ہے۔ تبھی نبی نے فرمایا کہ ایسے شخص کو 100 شہیدوں کا ثواب ملے گا۔ اس لیے آج کا زمانہ یہ وہی زمانہ ہے کہ آج سنت کے مطابق اگر آپ چلنے کی کوشش کریں گے، 100 آدمی 100 اعتراض کریں گے، روزانہ آپ کو اعتراض کا سامنا ہوگا کہ بھائی آپ یہ کیا کر رہے ہیں، یار آپ نے ٹخنوں سے اوپر یہ پاجامہ کیوں کر لیا، کیا یار درزی کے بعد کپڑا کم پڑ گیا تھا، یار کیا یہ کوئی کا یار نیکر پہن کے آ گئے بھائی ہیں، یہ کیا آپ کا پاجامہ کہاں جا رہا ہے، نصف ساق تک جا رہا ہے، کیا بات آپ نے یار نیکر پہنا ہوا ہے، شارٹ پہن لیے بھائی کرتے کے نیچے۔ اب یہ جو لوگ پھبتیاں اڑائیں گے، اور یہ بیچارہ برداشت کر رہا ہے، فرمایا کہ اس کو ایک ایک جو ہے وہ دل آزاری پر شہید کا ثواب مل رہا ہے، تو یار صبح شام وہ اتنی چھریاں اس پہ چلتی ہیں تو 100 شہیدوں کا ثواب پا جاتا ہے۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ نبی کی ایک حدیث میں آتا ہے کہ اے میرے صحابہ، اے صحابہ، قرب قیامت میں ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ دین پر چلنا اتنا دشوار ہو جائے گا جیسے ہاتھ میں انگارہ پکڑنا۔ ہاتھ میں انگارہ پکڑنا، تو ہاتھ میں انگارہ پکڑنا کتنا دشوار ہے، فرمایا دین پہ چل اتنا دشوار ہو جائے گا۔ آج وہی حالت ہے، دین پہ چلنے کا مطلب یہ کہ ملا مولوی صوفی ہیں اور کیا کیا جو ہے وہ پھپتیاں انسان پر اڑنے لگتی ہیں، اور وہ آدمی بیچارہ پریشان، اور وہ کہتے ہیں یار میرا سٹیٹس معاشرے میں ہونا چاہیے، وہ کہتے ہیں مولوی صاحب آپ ادھر بیٹھے، جی مولوی صاحب آپ ادھر، بس مولوی کے بارے میں کوئی بات پتہ چل جائے ایک دفعہ، پھر وہ سارا آسمان جو ہے سر پہ اٹھا دیا، او مولوی صاحب نے کیا کر دیا، او مولوی صاحب کو دیکھو یار، تو بھائی وہی والی بات ہے، وہ ایک مولوی صاحب سائیکل چلا رہے تھے اور کسی میں لگ گئے، انہوں نے کہا یار مولوی صاحب منہ پہ داڑھی رکھی، یار آپ مجھے مار دی ٹکر۔ تو مولوی صاحب نے یہی کہا یار منہ پہ داڑھی رکھی ہے، یہ داڑھی ہے بریک تو نہیں ہے۔ تو مولوی سے بھی سائیکل لگ ہی سکتا ہے یار، داڑھی منڈے سے جائے سائیکل لگ جائے گا غلطی سے تو مولوی سے بھی لگ سکتا ہے، فوراً داڑھی پہ، یار آپ نے منہ پہ داڑھی رکھی ہے اور آپ نے سائیکل مار دی، تو بیچارہ یہی کہے گا بھائی صاحب یہ داڑھی ہے بریکیں تو نہیں ہے۔ اس لیے بھائی، اس لیے نبی نے فرمایا کہ سنت پر عمل کرنے پہ، اور مزے کی بات، اور یہ قرب قیامت بھی اجر کیوں بڑھا، اس لیے بڑھا، اصل میں پتہ کی بات ہے، وہ یہ کہ بسا اوقات نقل کی قیمت اصل سے بڑھ جاتی ہے۔ چنانچہ ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے فرمایا کہ تم اس وقت جو ہے تم جو ہے وہ 10% دین پر اگر عمل نہیں کرو گے تو تمہاری پکڑ ہو جائے گی، نجات نہیں ہوگی۔ 100% پہ عمل کرنا ضروری ہے، کیونکہ میں خود موجود ہوں۔ اور ایک زمانہ آئے گا قرب قیامت میں کہ وہ میری امت کے لوگ 10% پہ عمل کر لیں گے، ان کی نجات ہو جائے گی۔
تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین حیران ہوئے کہ آپ کے زمانے میں 10% پہ عمل نہ ہوا اور 90 پہ عمل کر لیا، نجات نہیں، اور اس زمانے میں 10% پہ عمل کر لیا، 90 پہ چھوڑ دیا، اس پہ نجات ہو رہی ہے، یہ کیا ماجرا ہے؟ تو ایک محدث بڑی اچھی تشریح کرتے ہیں، فرمایا کہ بس اوقات نقل کی قیمت اصل سے بڑھ جاتی ہے۔ آج کا زمانہ جو اتنا فساد کا زمانہ ہے کہ اگر کوئی نبی کے دین کی نقل کر کے بھی کرنے کی کوشش کرے گا، اس پر بھی اللہ تبارک و تعالی اس کو نواز دیتے، اس کی قیمت بڑھا دیتے ہیں۔ اس کی مثال یوں سمجھیے کہ انگور ہے، اب انگور کا ایک گچھا آپ نے خریدا، آپ کو $5 کا مل گیا انگور کا گچھا جو اصل۔ سیب خریدا، اصلی سیب آپ کو $2 کا مل گیا، $1 کا مل گیا۔ لیکن اگر نقلی انگور کا گچھا آپ خریدے جس کو ڈیکوریشن کے لیے آپ اپنی گاڑی کے شیشے پہ لٹکا رہے ہیں، یا سیب ہے اس کو آپ اپنی گاڑی کے ڈیش بورڈ پہ جما رہے ہیں، نقلی سیب، تو لیکن نقلی سیب آپ $25 کا ملے گا، نقلی گچھا آپ کو $11 کا ملے گا۔ تو یہ نقلی انگور کے گچھے کی قیمت کیوں بڑھ گئی؟ بس یہ وہ زمانہ آ گیا کہ نقل کی قیمت اصل سے بڑھ گئی ہے۔ بالکل اسی طریقے سے آج نبی کی سنت کی نقل کی بھی کوشش کریں گے تو اللہ تبارک و تعالی اس کو بھی بڑھا کر 100 شہیدوں کا ثواب کر دیتے اور نجات کا فیصلہ کر دیتے۔ اس لیے میرے دادا پیر قطب وقت عارف باللہ حضرت ڈاکٹر عبداللہ عارفی قدس سرہ، جو حضرت حکیم الامت مجدد ملت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ تعالیٰ کے جلیل القدر خلفاء میں سے ہیں، کراچی پاکستان کے اندر ماشاءاللہ قطبیت کے مقام پر فائز تھے، بڑے بڑے محدث اور فقہ ان کی خدمت میں جا کے تلمذ زانوہ تلمذ جو طے کرتے تھے۔ ان کا بڑا خوبصورت شعر ہے، وہ کیا فرمایا کرتے تھے کہ تیرے محبوب کی یارب شباہت لے کے آیا ہوں، تیرے محبوب کی یارب شباہت لے کے آیا ہوں، حقیقت اس کو تو کر دے میں صورت لے کے آیا ہوں۔ میں نے سنت داڑھی رکھ لی ہے، سنت امامہ باندھ لیا ہے، سنت طریقے پر اپنی وضع قطع رکھ لیا ہے، تو وہ اس کے بعد کیا کہہ رہے ہیں کہ تیرے محبوب کی یارب شباہت لے کے آیا ہوں، حقیقت اس کو تو کر دے میں صورت لے کے آیا ہوں۔ بس ہمارا کام صورت پیش کرنا سنت کی، اس کو حقیقت اللہ تبارک و تعالی بنا دیں گے اور آپ کے لیے نجات کا فیصلہ ہو جائے گا، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے شفقت، ان کی محبت نصیب ہو جائے گی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کے لیے بہترین کتاب میرے یہ دادا پیر ڈاکٹر عبداللہ عارفی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے اسوہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ تقریباً ہر زبان میں مل جاتی ہے۔ اسوہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو کتاب ہے وہ گھر میں رکھیں، روزانہ اس میں تعلیم کریں، روزانہ اس میں سے پڑھیں۔ آپ نے زندگی کی ایک ایک سنت اور مسئلہ جو ہے وہ حدیث کی روشنی کے اندر بتلا دیا ہے، اس پر آپ عمل کرتے چلے جائیں، اور ظاہر ہے کہ نبی نے جیسے فرما دیا ایک ایک سنت پر عمل کر کے 100 شہیدوں کا ثواب پاتے چلے جائیں۔ اللہ تبارک و تعالی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔